عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، آج ہم بغیر کسی تمہید کے آ گئے ہیں براہ راست وائٹ بورڈ پر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا شعری اصناف سخن بلحاظ موضوع، اور اس میں ہم نے حمد، نعت اور غزل کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے شعر آشوب اور قصیدہ کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعر آشوب، آشوب جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آشوب کا مطلب ہے پریشانی، غلغپاڑا، فتنہ، فساد، طوفان، آنکھ کی سرخی۔ یعنی آشوب کے جتنے بھی مطالب ہیں یا معنی ہیں وہ منفی معنی ہیں۔ تو شعر آشوب جو ہے وہ نظم ہوتی ہے جس میں تمام جو ہے وہ منفی معنی ہوتے ہیں، اور اس میں کسی شہر، ملک یا خطے کی تباہی کا، سیاسی ابتری کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں اس شہر کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو شعر آشوب جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہے جس میں تمدن اور تہذیب کے اجڑنے کا، اہل علم، اہل ہنر اور پیشہ ور لوگوں کی بدحالی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مختلف واقعات بر صغیر میں پیش آتے رہے۔ یہاں پر حملہ آور جو ہے وہ حملے کرتے رہے، یہاں پر 1857 کی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ تو ان تمام جو واقعات ہوئے، ان تمام واقعات کے حوالے سے شعراء نے مختلف جو ہے وہ نظمیں کہیں، اشعار کہے۔ وہ تمام اشعار جو ہیں وہ شعر آشوب کی ذیل میں آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ہمارے نصاب میں بھی نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم جو ہے وہ شعر آشوب کے حوالے سے شامل ہے، جس میں آگرے کی تباہی کا ذکر ہے۔ تو شعر آشوب جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی ملک، خطے یا علاقے کی، شہر کی بدحالی کی، سیاسی ابتری کی اور معاشی اور اقتصادی بحران کی جو ہے وہ کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف پیشوں کے اجڑنے کی، ان کی بدحالی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اہل ہنر، اہل فن جو لوگ ہیں ان کی جو کیفیت ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی تہذیب کو اور معاشرت کو، سیاسی بحران کو اور اقتصادی بدحالی کو۔ تو وہ نظم جو ہے وہ شعر آشوب کہلاتی ہے۔ تو شعر آشوب زیادہ تر جو لکھے گئے ہیں وہ مسدس کی حیت میں لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی حیت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، یہ کسی بھی حیت میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی صنف کی جانب، جس کا نام ہے قصیدہ۔ قصیدہ عربی کے لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ قصیدہ جو ہے وہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر کسی شخص کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور اس کے اوصاف کو جو ہے وہ بہت ہی مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو وہ صنف جو ہے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدہ جو ہے یہ درباری شاعری تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں جو سیاسی نظام رہا ہے وہ بادشاہت کا نظام تھا، تو وہاں پر بادشاہوں کے دربار میں جو ہے وہ شعراء ہوتے تھے جو بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ تو وہ ان کی تعریف و توصیف میں جو نظمیں لکھی جاتی تھیں وہ قصیدہ کہلاتی تھیں۔ یہ لفظ جو عربی سے قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کے ہیں، تو ارادے کا مطلب ہے کہ شاعر جو ہے وہ ارادتاً باقاعدہ طور پہ جب کوئی نظم لکھتا ہے تو وہ ارادہ کر کے لکھتا ہے کہ میں یہ نظم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لکھ رہا ہوں، اور اس کا ارادہ جو ہے وہ بادشاہ کی یا کسی نواب کی یا کسی بھی جو امیر آدمی ہے اس کی تعریف کرنا جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ نظم زیادہ تر لکھی جاتی تھی جو خوشامد کے تناظر میں لکھی جاتی تھی، اور بادشاہوں کو اور امراء کو خوش کرنے کے لیے یہ نظمیں لکھی جاتی تھیں تاکہ ان سے انعام و اکرام وصول کیے جائیں اور ان سے خلت جو ہے وہ پائی جائے، اور ان سے دیگر جو ہے وہ فوائد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں۔ تو یہ صنف جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں بادشاہی نظام کا جب خاتمہ ہوا، جدید جو جمہوری سیٹ اپ جو ہے وہ شروع ہوا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد سیاسی نظام جب اتھل پتھل ہوا، تو ان درباروں کے جانے کے بعد اور ان بادشاہوں کے جانے کے بعد یہ صنف بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی مقبولیت کھوتی چلی گئی، اور یہ صنف بھی اب جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس طرح ادب کے اندر۔ جبکہ ایک عہد میں یہ نظم جو ہے وہ یہ صنف ادب جو ہے، یہ شاعری جو ہے وہ بہت ہی مقبول تھی، اور بہت سارے شعراء جو ہے وہ قصائد لکھ رہے۔ آج کل یہ اگر ہم بات کریں تو موجودہ ہمارے سیاسی نظام میں شاعروں کی یہ جگہ جو ہے وہ کالم نگاروں نے پر کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے کالموں میں حکمرانوں کے یا جو بڑے لوگ ہیں ان کے قصیدے لکھ کر جو ہے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ قصیدہ جو ہے اس کے اجزاء کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 6 بنیادی اجزاء ہیں اس قصیدے کے: مطلع، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔
مطلع جو ہے وہ قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے، جس طرح غزل کا بھی پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، تو مطلع جو ہے وہ پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ تشبیب جو ہے وہ مطلع کے بعد کا حصہ ہوتا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ بہاریہ، عشقیہ اور فطری مناظر پر مشتمل جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ باندھتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر تمہید ہوتی ہے اس مدح کی جانب جانے کے لیے، اس تعریف کی جانب جانے کے لیے جو شاعر کا اصل جو ہے وہ مقصد ہے نظم کہنے کا۔ تو یہی تشبیب کا جو حصہ ہے، ہم نے غزل میں جس طرح بات کی کہ تشبیب کا یہی حصہ جو ہے وہ قصیدے سے الگ ہو کر بعد میں غزل کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ گریز جو ہے وہ تشبیب کے بعد کا حصہ ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ جو تمہید باندھ رہا ہے اس تمہید سے گریز کرتے ہوئے اگلے حصے کی جانب بڑھتا ہے جو مدح ہے۔ مدح جو ہے وہ قصیدے کا جو بنیادی اور مرکزی حصہ جو ہے وہ مدح کہلاتا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اپنا مافی الضمیر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور انتہائی مبالغہ آرائی کے ساتھ جو ممدوح ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جس میں اس کی شجاعت، اس کی سخاوت، اس کی علم پروری، اس کی غریب نوازی اور دیگر جو اس کے حسن و جمال اور اس کے جو دیگر اوصاف ہیں ان کو وہ بہت ہی بڑا چڑھا کر اور مبالغہ آرائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تاکہ جو ممدوح ہے اس کو خوش کیا جا سکے۔ مدح کے بعد ہے حسن طلب۔ حسن طلب جو ہے وہ مدح کے بعد کا حصہ ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ کسی بھی شخص کی ممدوح کی تعریف کرنے کے بعد حسن طلب کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ اسے اس قصیدے کے عوض، اس مدح کے عوض وہ جو ہے اس بادشاہ سے، اس نواب سے یا اس شخص سے جس کی مدح کی گئی ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی تقاضا کیا ہے، وہ اس کی خواہش کیا ہے۔ تو حسن طلب میں شاعر جو ہے وہ اپنی خواہش بیان کرتا ہے، اپنی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے وہ یہ تعریف کر رہا ہے اور یہ قصیدہ لکھا گیا ہے۔ دعا قصیدے کا آخری حصہ ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ اختتام کرتا ہے، اور اختتامی کلمات میں وہ اپنے ممدوح کی، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی شان و شوکت میں مزید اضافے کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ مزید بلند ہو۔ تو یہ تعریف تھی قصیدے کی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں مختصراً اور جلدی آپ کو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے بتا دوں، اور تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ تو آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلی ویڈیوز میں جو اگلی جو اصناف سخن ہیں موضوع کے لحاظ سے، ان کو بھی ہم اسی طرح آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ آپ کی آراء اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ تمام طلباء و طالبات اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔